अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक की। बड़ी बैठक की मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठी। कलअदम TTP से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को काम जारी रखने का मैंडेट दे दिया गया। कोई भी हतमी फैसला आइन के मुताबिक पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। इजलास से पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से अस्करी क़यादत की मुलाकात भी हुई है। मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की बड़ी बैठक। कलअदम TTP से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी को बातचीत जारी रखने का मैंडेट दे दिया गया। पार्लिमानी स्टीयरिंग कमेटी बनाने का फैसला मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। शुरका का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ये तय पाया कि हतमी फैसला आईने पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी से ही किया जाएगा। DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात और पाक अफगान सरहदी अमूर पर ब्रीफिंग दी। ये भी वाज़ेह किया कि सिविल और फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी आईने पाकिस्तान के तहत बात कर रही है, जिसके लिए अफगान हुकूमत सहूलतकारी कर रही है। पाकिस्तान ने अफगान अमन इस्तेहकाम के लिए निहायत जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया और आइंदा भी करता रहेगा। मजीद बताया गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविश और कुर्बानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। कमेटी शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर इजलास को बताया गया कि कौम व अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत रियासती अमलदारी और अमन बहाल हुआ और पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशत गर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नाराज लोगों से बातचीत की हिमायत कर दी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तमाम मामलात हुकूमत और सियासी जमातें मिलकर तय करेंगी। सेनेटर कामिल अली आका ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। पी है जो तालिबान पाकिस्तान के नाम से कलअदम तंजीम है, वो वाला इशू जो है उसके ऊपर बड़ा कंसंट्रेट किया है। उन्होंने बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत ये पार्लियामेंट फाइनल करेगी हम उसके ऊपर अमल करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से जो भी मामलात होंगे, जो भी है वो सारे मुश्तरका तौर पे हुकूमत और मुख्तलिफ जमातें मिलकर आपको। ओवरसाइट कमेटी का क्या काम होगा डॉक्टर साहब? अभी कोई तय नहीं हुआ है। हमसे हैं तो ज़रूर उनसे बातचीत होनी चाहिए। कोई किसी से भी ये चीज़ नहीं है कि हम बातचीत नहीं करें। जो लोग हमारे ही इस सन ऑफ सॉइल से हैं और इस मिट्टी से बन हैं और पाकिस्तानी हैं, अगर वो जिस ट्रैक पे गए हैं उनसे बात करना बिल्कुल हम समझते हैं कि बात करना जो भी है बात करनी चाहिए। साजिश साजिश और साजिश। इमरान खान ने एक बार फिर साजिश का पहाड़ा पढ़ दिया। बोले कि उन्हें पता है कि साजिश में कौन मुलव्विस है। मुल्क की खातिर चुप हूँ, अगर इसी तरह दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रहा तो सब बता दूंगा। सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है, सिर्फ तफ्तीश करें इंडिपेंडेंट लोग जाके कि अंदरूनी सिंध में हुआ क्या, पता तो चलवाएं कि कैसे पुलिस का इस्तेमाल, कितनों के ऊपर FIRs कटवाए, कैसे दहशत फैलाई हुआ। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं। नैब भी आज गई, नैब का इन्होंने खुद ही नैब के जज अपॉइंट करेंगे, अपने केसेस अपने जज। एक ही तरीका पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने का, वो है साफ और शिफाफ इलेक्शन। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि IMF से मामलात 1-1.5 हफ्ते में तय पा जाएंगे। उसके बाद क़िस्त के इजरा का मामला आगे बढ़ेगा। हम जल्द ही इक़्तिसादी तौर पर आगे बढ़ेंगे। अच्छी करेगा। मुल्क इस वक्त बड़े सेफ हैंड्स में है। सियासी तौर पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इक़्तिसादी तौर पे भी कुछ सख्तियां हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी मुल्क की सलामती जो है इट्स मूविंग फॉरवर्ड। IMF मेरे ख्याल में इंशाल्लाह क्योंकि हमारे बुनियादी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स थे वो सारे तय हो गए। अब उनका पेपर वर्क है और उसके बाद उनके बोर्ड की मीटिंग है, तो ये सब मेरे ख्याल नहीं इंशाल्लाह मेरे ख्याल में
कुछ मामला तो 1-1.5 हफ्ते में तय हो जाएंगे और फिर जो पैसे की रिलीज़ है उसके लिए जो प्रोसेस है वो तकरीबन वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा ने बताया कि इमरान हुकूमत ने जानबूझकर IMF के साथ मुआहदे पर अमल नहीं किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने हाउसिंग पर किसी एक भी इजलास में हाउसिंग के वज़ीर को नहीं बुलाया। गरीबों को छत देने के बजाय ब्लू एरिया में प्लॉट्स की नीलामी उल्टा शुरू कर दी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने 20,000 अरब कर्ज लिया और दूसरों को चोर कहते हैं। जो एग्रीमेंट साबका हुकूमत ने IMF के साथ किया हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट जानबूझकर नहीं किया। जुमेरात को ना प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग चेयर किया करते थे हाउसिंग की। एक मीटिंग में आप साबित कर दें कि उन्होंने हाउसिंग के वजीर को बुलाया। आपने वादा किया था कि जिन लोगों के पास छत नहीं है मैं उनको घर दूंगा। वो घर देने की बजाय आपने ब्लू एरिया के प्लॉट्स नीलाम करने शुरू कर दिए। अगर अखलाकी जरूरत है तो आकर इसको रिबट करे, कहे कि नहीं ये बात गलत है। मैंने कहा था आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। मुझे कहने लगे कि तुम भाग रहे हो। मैंने कहा 50 लाख घर हैं भाई, कहाँ से दूंगा? आप कर क्या रहे हो? उसको यहाँ से डिप कराएंगे, ऊपर ये पार्क बनेगा, ये इतने बिलियन का एक प्लॉट होगा, इतना ये होगा, ब्लू एरिया आपने नीलाम कर दिया। वेयर इज दैट मनी? आपने 20,000 अरब रुपया कर्जा ले लिया, बाकी लोगों को आप चोर कहते हो। हमने अगर दीन को इसमें इन्वॉल्व करना है, रियासत मदीना करना है, अमर बिल मारूफ करना है, और रोज के रोज जो नए तमाशे लग रहे हैं, ऑडियो लीक्स हो रही है, मैं किसी डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा। फॉर गॉड सेक यार, इस मुल्क के साथ बहुत कुछ हो गया। बात बदली, साख बदली। तब्दीली के दावेदार इमरान खान के बयानिए भी तब्दील होने लगे। गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात पर दूसरों पर तनकीद करने वाले इमरान खान ने बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नल से मुलाकात की। बनीगाला में गैर मुल्की सफ़ीर को खुशामदीद कहा। अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। उसका क्या काम है कि हमारे लोगों को या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे उनको मिलने का क्या काम? ये रोता हुए तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम? उनका क्या काम? मैं करूं तो ठीक, तुम करो तो गलत। क्या ये खुला तजाद नहीं? इमरान खान ने एक और लंबा मोड़ काट लिया। कल तक जो अपने नाराज अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं के गैर मुल्की सफीरों से मिलने पर तनकीद के निश्तर चलाते थे, आज खुद बरतानवी हाई कमिश्नर से हंस हंस कर मिलते रहे। एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, उनका क्या काम? उनका क्या काम? ये वही इमरान खान हैं जो कई बार अपने सियासी हरीफों की गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात पर न सिर्फ उंगली उठा चुके हैं, बल्कि हद तो ये थी कि बयान देते हुए जबान भी बेलगाम हुई। अमेरिकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, उसको गाड़ी से दरवाजा खोल के अंदर लाई। जिस तरह वो चल रही थी, उस अमेरिकी एम्बेसी की खातून से सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिर। और अब इख्तदार जाने के बाद इमरान खान खुद गैर मुल्की सफीरों के लिए पलकें बिछा रहे हैं। अब कोई इनसे पूछे कि जनाब आपका क्या काम सिफारतकारों से मिलने का? बदला बदला मेरा कप्तान नजर आता है, ना लहजे में अकड़ ना लफ्जों की पकड़। आज इमरान खान की गुफ्तगू में ना था दबदबा और ना ही था वलवला। आज खिलाड़ियों का कप्तान बहादुर शाह जफर के शेर की अमली तस्वीर नजर आया। दीवार के साथ लगा दिया गया, दीवार के साथ लगा दिया गया, हरासा किया गया। हमें हम सताए हुए, मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा। खाए हुए सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। हम सताए 12 बजे अदालतें खुल गई, मुझे तकलीफ हुई बहुत, जख्म सीने पे खाए हुए। मेरी दरखास्त है, मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई। चुप हूँ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। जख्म सीने पे मैं चुप करके बैठा। हमें डरा धमका के ये तस्लीम करवा रहे हैं। हम सताए हुए, हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती है, 24 घंटे में 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं। छेड़ो हमें हम सताए हुए, बड़ी हमें तकलीफ होती है। जख्म सीने पे खाए हुए।
عوام ستائے ہوئے ہیں، بدلیں خود کو، اچھے کام کی تقلید کر لیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پنجاب میں غریب عوام کو مفت بجلی دینے کا اعلان احسن اقدام قرار دیتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو بھی تقلید کا مشورہ دے دیا۔ ٹویٹر پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ غریبوں کو مفت بجلی کا معاملہ عدالتوں میں لے جانے کے بجائے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی مفت بجلی فراہم کی جائے۔ کیا خیبر پختونخوا حکومت کو فتنہ خان کو پالنے اور اس کا خرچ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ محنت کریں، حسد نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے الزام لگایا ہے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مفت بجلی دینے کا اعلان محض ایک لالچ ہے۔ ایک طرف IMF سے معاہدہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف یہ ڈرامہ۔ فاروق حبیب نے یقین ظاہر کیا ہے کہ 17 جولائی کو جیت ہماری ہوگی۔ IMF جو ہے تم سے ساری باتیں منوا رہا ہے، بجلی بھی مہنگی کروا دی، گیس کی سبسڈی بھی واپس کروا دی۔ دوسری جانب جو ہے وہ عوام کو آپ دن کی روشنی میں 420 کر کے ڈگڈگڈی 100 یونٹوں کی بجا کے دھوکہ دے رہے ہو، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ تمام صوبے اپنے بجٹ کا سرپلس شو کریں، تمہارے پاس کو پیسے ہیں۔ یہ 13 روز انتخابات سے پہلے ایک لالچ دینے کی کوشش کی ہے جو کہ پری پول ریگنگ کے اندر آتی ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ نہ اس کے اندر کو عملی اقدامات ہیں، نہ ہی عوام کو ریلیف ملنا ہے، اور 100 یونٹ چلانے والے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فائدہ جو ہے وہ پہنچ جانا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جس قسم کے ہتھ گھنٹے انہوں نے استعمال کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، یہ 17 جولائی کو ان کی شکست تو لازمی ہے۔ چلیے سیاسی ابر چھوڑتے ہیں، ہم ذرا موسم کی بات کرتے ہیں، سچ مچ کے موسم کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں مانسون کے دوسرے اسپیل نے ضلع جنوبی میں زیادہ زور دکھایا۔ صدر آئی چندریگر روڈ شاہین کمپلیکس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی تو ہلکی بارش کی تھی، مگر صدر کراچی اور اطراف کے علاقوں میں بادل موسلادھار برس پڑے۔ سپہر 3 بجے شروع ہونے والا سلسلہ 5 بجے تک وقفے سے جاری رہا اور ایم اے جنرل روڈ، آئی چندریگر روڈ، ڈیفنس اور کرفٹن میں جل تھل ایک ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں سڑکیں تالاب بننا شروع ہو گئیں۔ صدر امپریس مارکیٹ ہے سمجھو، یہاں پہ نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی یہ جمعدار آئے ہوں یا پانی نکالا ہو۔ سارا پانی دکانوں کے اندر جمع ہوتا ہے، دکانوں کے اندر مال خراب ہو گیا سارا، اور مستقل پریشانی ہو رہی ہے۔ سول اسپتال کی اطراف بھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور تو اور KMC بلڈنگ کے سامنے کی صورتحال بھی چراغ تلے اندھیرا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو نشیبی ہوتی ہیں، جہاں پر پانی کی نکاسی ایٹ ٹائم مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ ٹریڈیشنل چوکنگ پوائنٹس ہیں جہاں پر اس طرح پانی جمع ہوتا ہے۔ گرو مندر چورنگی پر بھی گاڑیاں پانی میں پھنس کر خراب ہوتی رہیں۔ ایمبولینس بند ہونے سے مریض کی منتقلی میں تاخیر ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے قریب کی سڑک سے بھی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی۔ گاڑیاں خریدنے سے بہتر ہے آپ لوگ کشتیاں خریدنا شروع کر دیں۔ شاہین کمپلیکس، میٹرو پول اور شارع فیصل پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ ساتھی رپورٹرز کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ دیواریں گرنے، کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں 11 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مجیب اللہ کی رپورٹ۔ بلوچستان میں مونسون کی بارشیں تباہ کن ثابت ہوئیں۔ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سریاب مل کے علاقے میں دیواریں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خلجی کالونی میں کرنٹ لگنے سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ مچھ کے علاقے گیشتری نالہ میں کوئلہ کان میں کام کرنے والے 5 مزدور بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ 2 افراد کی لاشیں برآمد جبکہ ایک کانکن تاحال لاپتہ ہے۔ مشرقی بائی پاس کے علاقے میں 2 بچیاں سیلابی پانی میں بہہ گئی، ایک کو بچا لیا گیا، دوسری کی تلاش جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کی غوطہ خور ٹیم نے خروٹ آباد کے علاقے میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی بچی کی لاش برآمد کر لی۔ نکاسی آب کے ابتر نظام کے باعث سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پی ڈی ایم اے حکام کہتے ہیں محکمہ ہائی الرٹ ہے، تمام موجودہ وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ریلیف آپریشن جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔
الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے روشن گھرانہ پروگرام کا نوٹس لے لیا ہے۔ حمزہ شہباز کو 7 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات ہوگی۔ سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ذوالقرنین اقبال، یہ معاملہ ضابطہ اخلاق کا بن رہا ہے؟ جی بالکل کریں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قرار دیا اور کہا ہے کہ جب ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے 25 مئی کو، اس کے بعد کسی بھی ترقیاتی منصوبے کا نہ اعلان کیا جا سکتا ہے نہ اس کا افتتاح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، جنہوں نے روشن گھرانہ اسکیم کا اعلان کیا تھا 4 جولائی کو، ان کو الیکشن کمیشن نے 7 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ کہا ہے کہ وہ خود بذات خود یا اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہو کر اس معاملے کا جواب دیں، اور اس حوالے سے باضابطہ شو کاز نوٹس بھی حمزہ شہباز کو جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ذوالقرنین۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کل ٹھٹا K4 منصوبے کا دورہ شیڈیول ہے۔ اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کر وزیر اعظم کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، مراسلہ کیوں جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف 6 جولائی کو ٹھٹا میں K4 منصوبے کے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے لیے آ رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری اور ان کو ساتھ ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا۔ الیکشن کمیشنر نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں دوسرے مرحلے کے انتخابات بلدیاتی الیکشن اعلان ہو چکا ہے، جو ٹھٹا، حیدرآباد، کراچی میں ہونے ہیں۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ایکٹ 2017 کے تحت کوئی بھی حکومتی رکن وزیر اعظم ان حلقوں کا دورہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی ایسے ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد یا افتتاح کر سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم کو افتتاح کرنے کے سلسلے میں ہی آنا تھا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن جانب سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں من پسند ٹھیکیداروں کو تعمیراتی کام دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور سے فاطمہ شرازی کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی تونسا میں من پسند کمپنی پر نوازشات کی بھرمار۔ بزدار سرکار نے تعمیراتی کاموں کے بغیر منظوری ٹھیکے دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ 3 کروڑ 42 لاکھ روپے کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دے دیا۔ کمپنی سے وصول شدہ 1 کروڑ روپے ٹیکس بھی غائب کر دیا گیا۔ لوکل فنڈز آڈٹ رپورٹ کے مطابق تونسا میں رانا محمد ظفر اقبال، شاہد منظور اور عامر سہیل کو ذاتی پسند کی بنیاد پر ٹھیکے دیے گئے تھے۔ پنجاب حکومت نے ان بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ تونسا شریف میں تعمیراتی کام پر ہیرا پھیری سے متعلق لوکل فنڈز آڈٹ کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی گئی ہے۔ فاطمہ شرازی، سما، لاہور۔ سابق چیئرمین FPR شبر زیدی کا کہنا ہے کہ PTI کا بڑا فین ہوں، لیکن ان کی پالیسیز سے اختلاف کیا۔ عمران خان کا لگژری گاڑیاں امپورٹ کرنا غلط فیصلہ تھا۔ 1951 سے اب تک تمام حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئیں۔ وہ کراچی میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ Big fan of the PTI government, but I totally disagreed with Imran Khan when he imported big cars. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے؟ آپ گاڑیاں امپورٹ، بڑی والی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں، آپ گاڑی کا کاسٹ دیں گے پہلے ڈالر میں، پھر اس کا پیٹرول دیں گے۔ یہ تو ڈیزاسٹر ہے، آپ نے ڈیزاسٹر کیا ہے نا۔ تو what I am trying to say، یہ جو پولیٹیکل آپ مینیورنگ کرتے ہیں پولیٹیکل مینڈیٹ کے لیے کہ میں نے 6% گروتھ دکھانی ہے تو میں نے گاڑیاں امپورٹ کر دی، اٹ از ناٹ کریکٹ۔ ٹھیک ہے، آپ کو بڑا اچھا شوق ہوا گاڑی چلانے کا، بڑی گاڑی چلانے کا، بٹ پاکستان بڑی گاڑی چلانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ جو کہتا ہے کہ جو پاکستان میں گورنمنٹس آتی ہیں ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا، وہ غلط کہتا ہے۔ میں آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہوں، بالکل غلط کہتا ہے۔ ہر گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آتی ہے، کوئی گورنمنٹ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں آئی۔ 1951 کے بعد سے کوئی گورنمنٹ نہیں آئی۔ جامعہ کراچی حملے میں ملوث کالعدم BLF کے سلیپر سیل کے کمانڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ حملے کے ماسٹر مائنڈ کا نام زیب ہے، جو پڑوسی ملک سے آیا تھا۔ کالعدم BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سلیپر سیل کے کمانڈر داد بخش عرف شعیب 4/7/2022 کو ہاکس بے ماری پور روڈ کراچی سے گرفتار کیا۔ دہشت گرد نے انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے والی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب ہے، جو کہ پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا۔
ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاری بلوچ کو انتہائی مکارانہ نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور اس مقصد کے لیے شوہر ہیبستان اور ٹرینر نہ صرف اس کی نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے رہے بلکہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں گھروں میں ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں کا ماہر گروہ پولیس کے لیے درد سر بن گیا۔ جرم کی کڑیاں خانہ بدوشوں سے ملنے لگیں۔ شہر شہر پھر کر جرائم کرنے والوں کی کہانی، لاہور سے ہی جہانگیر خان کی زبانی۔ Nothing against any caste, but I would place on record کیونکہ اوڈ کے جو کرمنل ریکارڈز ہیں پنجاب میں، اگر سینٹرل پنجاب میں دیکھا جائے تو وہ ایک کافی وائڈ ریکارڈز ہیں، اور یہ ہاؤس رابریز میں اسپیشلائز انہوں نے کیا ہوتا ہے اور آرگنائز گینگ کی صورت میں آپریٹ کرتے ہیں۔ لاہور میں جا بجا خانہ بدوشوں کے ڈیرے، کون کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، نادرا کا شناختی کارڈ نہ ہی رہائشی ریکارڈ۔ لوٹ مار، مزاحمت پر قتل اور پھر مزید وارداتوں کے لیے شہر شہر ہجرت، یہ ہے اوڈ قبیلے کا طریقہ واردات، جن کے مظالم کی گونج لٹنے والے گھروں کی دیواروں سے بھی سنی جا سکتی ہے۔ کافی ایسے لوگ ہیں جس میں ان کے آئی ڈی کارڈز بھی فیک ہوتے ہیں یا آئی ڈی کارڈز بنے نہیں ہوتے، تو ہم جب اریسٹ کرتے ہیں تو اور جب ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کراتے ہیں تو اس میں کوئی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن سامنے نہیں آتی۔ شہر میں موجود خانہ بدوش قبائل میں کون جرائم پیشہ کون نہیں، پولیس کے لیے بھی فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہاؤس رابری میں اسپیشلائزڈ گینگز انہی قبائل کے افراد پر مشتمل ہیں جو شہر میں ہونے والی 60% وارداتوں میں ملوث ہیں۔ It is approximately almost 60% old phenomena. تو یہ کرائم جو ہے وہ مائگریٹ کرواتے ہیں کسی اور ضلع میں، پھر کرتے ہیں یا پھر وہ اپنا ایریا آف آپریشن چینج کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فنومینا ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہمیں ریئلائز بھی کرنا ہے، جس کو ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں۔ سماجی ماہرین کے مطابق جرم کو کسی قبیلے یا ذات سے تو نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن مخصوص رہن سہن اور تربیت جرائم کا محرک ضرور بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نسل در نسل جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہ ان کی پرورش اور ان کا ذہن کا سیٹ اپ وہ آگے ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے۔ وہ اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو آگے وہی چیز سکھاتے ہیں، وہ صحیح راستے پہ نہیں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خانہ بدوشوں میں موجود جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے کے لیے CIA نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ہے۔ جلد ان گروہوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ کراچی کی مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں، جہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ بادل برس کر جا چکے ہیں مگر منڈی نہیں گری۔ مزید بتائیں گے سلمان احمد۔ جی سلمان۔ جی دیکھیے، بارش کے بعد کراچی سپر ہائی وے کی مویشی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بس کیچڑ ہی کیچڑ ہو چکی ہے۔ جانور جو ہیں وہ کیچڑ میں کھڑے ہیں، آپ کو دیکھ سکتے ہیں، کیمرامین محمد کامران آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ خریدار بھی آئے ہوئے ہیں جو خریداری میں مصروف ہے، لیکن وہ گندگی کی وجہ سے انتہائی پریشان نظر آتے ہیں، اور بیوپاری اپنے قربانی کے جانوروں کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں کہ کہیں قربانی کا جانور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیچڑ کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائے۔ تو یہ صورتحال تقریباً جو مویشی منڈی کے تمام جنرل بلاکس ہیں اسی طرح کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، اور جو خریدار ہیں وہ یہاں پر یہ بھی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو سوچتے تھے کہ بارش ہوتی ہے تو بیوپاری کے دماغ ٹھکانے آتے ہیں اور وہ جانوروں کی قیمت سستی کر دیتے ہیں، لیکن جو بیوپاری ہیں وہ اسی طرح اپنے قربانی کے جانوروں کی قیمت جو ہے وہ منمانی وصول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا سلمان۔ اور عید میں اب صرف 4 روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے اسی بارے میں سما کے نمائندے عمر یعقوب۔ جی عمر۔
जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर मवेशी मंडियों को सजे 8 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि जानवर तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत जानवर हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। ये गिला शिकवा कर रहे हैं खरीदार, और व्यापारी दूसरी जानिब अपनी जगह गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि लोग ये एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं जो गुज़िश्ता 2 साल पहले रेट थे, उन्हीं रेट्स पर उनको यहाँ पर जानवर मिल पाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है, तो जिन्होंने भी मवेशी मंडी में आना है वो ज़रा सोच कर आए, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अभी भी सूरत हाल ये है कि जो खरीदार है काफ़ी कम है, लोगों की कुव्वत खरीद कम दिखाई दे रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जानवर खरीद लें, लेकिन अभी रेट उनकी पहुंच से दूर है। अब देखते हैं कि 3-4 रोज़ के अंदर लोगों की बात बन पाती है, कितने जानवर फरोख्त होते हैं, लोग जानवर कुर्बानी के लिए कैसे खरीदते हैं। तो अभी 3-4 रोज़ तो ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।